My dear students and learners, السلام علیکم. کانفلکٹ مینجمنٹ کورس کے حوالے سے آج 31واں لیکچر ہے اینڈ دس لیکچر از آن میڈیشن. اٹ از اے کنٹینیویشن آف آور پریویس ٹاپک which was mediation. This lecture within mediation will focus on forms of mediation, varieties of mediation. کس طرح کی قسمیں ہیں, کون کون سے طریقہ کار ہیں میڈیشن کے. لیکن میڈیشن کی فارمز کو لرن کرنے سے پہلے دو اور چیزیں, یوزز اینڈ پاپولیرٹی. اس کا استعمال اور کہاں کہاں پہ ہے اور کس طرح سے یہ پاپولر ہو رہا ہے, پرٹیکولرلی ان دا کنٹری ویئر اٹ از کمنگ فرام, دیٹ از یونائٹیڈ اسٹیٹس. اسکرین پہ میں نے کچھ یوزز لکھے ہیں. آئی شیئرڈ ود یو لاسٹ ٹائم that mediation has been around since ancient times. Mediation has been around for centuries, for thousands of years. یہ نیشنلی, انٹرنیشنلی, لوکلی یہ ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ڈسپیوٹس بٹوین اور امنگ ڈسپیوٹنٹس ریزالو ہوتے رہے. Mediation has been historically present in Pakistan in social and business circles where shared value system prevail. آپ کو اندازہ ہوگا, بڑی آسان سی بات ہے کہ نارمل کورٹ پروسیجرز مہنگے ہیں, کمبرسم ہیں, ٹائم بھی زیادہ لیتے ہیں, تو اس لیے یہ آسان سے لوکلائزڈ ریڈلی اویلیبل طریقہ کار پہلے بھی موجود تھے, آج بھی موجود ہیں. ان یونائٹیڈ اسٹیٹس میڈیشن ایز اے مین اسٹریم اپروچ ٹو لیگل ڈسپیوٹنگ ان جنرل فرسٹ بیکیم کامن ان دی 1990s. یہ جو اسٹیٹمنٹ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا استعمال, اس کی پاپولیرٹی 1990s میں, یعنی پچھلے 10-15 سال میں یہ زیادہ پاپولر ہوا ہے یا اس کا استعمال زیادہ شروع ہوا ہے. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یونائٹیڈ اسٹیٹس, کیونکہ انہوں نے اس ٹریڈیشنل وے آف ریزالونگ ڈسپیوٹس کو یوزفل جانا, بیکاز آف گروئنگ برڈن آن کورٹس ریگارڈنگ پیٹی اور اسمال ڈسپیوٹس امنگ پیپل, جس کا میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا. تو یہ پاپولر اس وجہ سے. اور اینڈ دیر از انکریزنگ نمبر آف میڈیٹرز ان دی US market and probably many of them are lawyers, but at times, as I told you last time, that paralegals جیسے paramedics ہیں, انہوں نے بھی یہ رول پلے کرنا شروع کر دیا because they had been around in the field for a long time. تو وہ سمجھ گئے ہیں اور وہ کئی معاملات وہ پیرالیگلز ہی ان اے وے ریزالو کرتے رہتے ہیں. تو اس کے یوزز میں جو اس کی پاپولیرٹی ہے یا اس کا استعمال ہے, وہ مختلف محکمے ہیں US میں جو استعمال کرتے ہیں. اسکرین پہ دکھاتا ہوں کچھ ایسی جو میں نے کہا 1990s میں اس کی ڈرامیٹک ایکسپینشن ہوئی میڈیشن کی, اور نمبر آف میڈیٹرز بھی بڑھے. یہ کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ لیبر اینڈ امپلائمنٹ ریلیشنز, لیبر اور امپلائرس, ان کے درمیان میں جو ریلیشنز ہیں اس میں میڈیشن کا, میڈیٹرز کا رول بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس, کیونکہ وہ سسٹم دنیا کو ان اے وے US لیڈرشپ فراہم کر رہی ہے تھرو واٹ ایور دا سسٹم وی ہیو ان دا ورلڈ. So these things are in a way permeating or being exported to other countries as well. تو یہ لیبر اینڈ امپلائمنٹ ریلیشنز میں آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ امپلائرز اور لیبر کے درمیان عام طور پہ آپ کورٹس میں نہیں جاتے ہیں بلکہ کوئی تھرڈ پارٹی
کوئی میڈیٹر اگر نیگوشیشن سے بات نہیں بنتی ہے تو وہاں پہ اس کا استعمال ہوتا ہے. آگے لکھا ہوا ہے اسٹیٹ سول لٹیگیشن, یعنی پبلک کے اور اسٹیٹ کے, یعنی پروونس کے, جیسے ہمارے یہاں پروونسز ہیں, امریکہ میں اسٹیٹس کہتے ہیں, وہ ان کے درمیان جو لٹیگیشن ہے یا ڈسپیوٹس ہیں یا کانفلکٹس ہیں, ان میں میڈیشن کا یا میڈیٹرز کا رول بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. پھر فیڈرل سول لٹیگیشن, اب یہ فیڈرل لیول کی یعنی سینٹرل گورنمنٹ ورسز پبلک, اس میں بھی میڈیشن کا عمل دخل بڑھ رہا ہے. آگے ڈیورس اینڈ کسٹڈی کیسز, اس میں بھی میڈیشن کا یا میڈیٹرز کا رول بڑھ رہا ہے. نیبرہڈ ڈسپیوٹس, اس میں رول بڑھ رہا ہے. لائک ٹو ریمائنڈ یو کہ یہ وہ ایریاز ہیں جو بیسکلی جہاں پہ امریکہ میں اس کا استعمال بڑھ رہا ہے, اینڈ پرابیبلی دس میں ہیپن ان ادر کنٹریز ان فیوچر دیٹ اب بھی ہو رہا ہوگا, لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ 1990s میں اس کی ایکسپینشن جو ہوئی ہے امریکہ میں, وہ ان ایریاز میں ہوئی ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. ڈسپیوٹس انوالونگ کنزیومر گریونسز اگینسٹ کمرشل اینٹیز, آج کل یہاں پہ بھی سن رہے ہوں گے باتیں, یہ کنزیومر رائٹس کی باتیں سن رہے ہوں گے, کنزیومر رائٹس آرگنائزیشن یا اس طرح کی بنانے کی باتیں ہمارے ملک میں بھی یہ ہو رہی ہیں. تو یہ جو ڈسپیوٹ ہے امانگ کنزیومرز ریگارڈنگ پروڈیوسرز یا مینوفیکچررز, وہ بعض کا کوئی پروڈکٹ ہے وہ انجری یا ہارم یا نقصان پہنچاتی ہے, تو کیا کورٹ کے ذریعے یا میڈیشن کے ذریعے اس طرح کے ڈسپیوٹ کو ریزالو کریں. تو جنرلی اٹ از میڈیشن وچ ٹیکس کیئر آف ڈسپیوٹس امانگ کنزیومرز اینڈ مینوفیکچررز. ایک اور چیز, آؤٹ سائڈ دی لیگل ایرینا ان پبلک اینڈ پرائیویٹ اسکولز جو کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں, وائلنس لیٹ سے پیدا ہوتا ہے ٹوورڈ اسٹوڈنٹس اور بائی اسٹوڈنٹس, یہ بھی آپ کو چیز نظر آتی ہے کہ یہ اس طرح کے ڈسپیوٹس بھی اسکولوں میں, پبلک آرگنائزیشنز میں, یوتھ کیونکہ ذرا زیادہ ایموشنل ہوتا ہے تو اس طرح کے ڈسپیوٹس بھی پیدا ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایریا ہے جس میں میڈیشن یا میڈیٹرز کا رول بڑھ رہا ہے. اینڈ دیز تھنگز آر ہیپننگ elsewhere as well, but I have shared these things with reference to United States particularly. اس 5 منٹ کی 7 منٹ کی گفتگو میں جو آپ کو پتہ چلتا ہے اس کے یوزز جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں اور اس کی پاپولیرٹی کہاں پہ کن ڈسپیوٹس میں ہو رہی ہے. آپ کو اندازہ ہوا کہ مین ریزن یہ ہے کہ اس سے ریلیشنز شاید پریزرو کرنے میں مدد ملتی ہے, جو کانفلکٹ کا نیگیٹو آؤٹ کم ہے اس کو منیمائز کرنے میں, اس کو کم کرنے میں یہ میڈیشن کا استعمال ہوتا ہے. تو اس سے ان اے وے میڈیشن از اے گڈ وے ٹو ریزالو ڈسپیوٹس, کیونکہ یہ اس کا جو نیگیٹو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم کنٹرول کرنے کے لیے میڈیشن کو یوز کر پاتے ہیں, کیونکہ میڈیشن از ایکچولی اے سیکنڈ اسٹیپ آف نیگوشیشن. تو ایٹ ٹائمس نیگوشیشن could bring you back to negotiation table and that could help resolve dispute between or among disputants. تو اس لیے یہ احساس تو آپ کو ہوا کہ یہ وہ چیز ہے جو آج کل کے دور میں پاپولر ہے, جس کی اہمیت ہے, جس کا یوز ہے, اور ہمارے لیے اس کو سمجھنا اور اس کو استعمال کرنا شاید فیوچر میں اور آج بھی ہم اس کا استعمال کر کے اپنے ریلیشنز کو پریزرو کر سکتے ہیں اور اس کے نیگیٹو کنسیکوینسز سے بچ سکتے ہیں. اب 2 کوٹیشنز اس کی ایک ڈائمینشن کو سمجھنے کے لیے, اس کے ایک آسپیکٹ کو سمجھنے کے لیے میں نے چوز کی. نیلسن منڈیلا, ساؤتھ افریقن پریزیڈنٹ, اینڈ ہی ہیپنس ٹو بی اے لائر ایز ویل. اس کو ایک دفعہ آفر کی گئی کہ ہم آپ کو جیل سے رہائی دے دیتے ہیں, بٹ اف یو ڈو دس, اف یو لیٹس سے ریناؤنس وائلنس. تو اس نے جو جواب دیا تھا, دیٹ ہیز بیکم اے کوٹیشن.
only free men can negotiate. Prisoners cannot enter into contracts. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیگوشیشن میں وہ لوگ انٹر ہوتے ہیں جو ایکول فوٹنگ پہ ہوں. اگر کوئی بندہ پرزنر ہے, جیل میں ہے, اس کے ساتھ آپ کیا کانٹریکٹ کرتے ہیں؟ وہ پاور لیس آدمی ہے. ہاؤ ڈو یو میک اے کانٹریکٹ ود دیٹ پرسن؟ یہ اس نے کہا. آلدو ون کین آرگو کہ پیپل فالوڈ ہم, ہی واز اے لیڈر آف ہز کنٹری, وہاں کے لوگ اس کو پسند کرتے تھے یا ان کا وہ ہیرو تھا, تو شاید اس کے لیے وہ سڑکوں پہ نکل سکتے تھے, اس طرح کی بات ہے. تو تبھی شاید وہ آفر کر رہے تھے اس کو کہ بھئی if you renounce violence we will set you out from jail. لیکن پوائنٹ جو میں اس کوٹیشن سے آپ کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں کہ نیگوشیشن یا میڈیشن بٹوین ٹو پارٹیز جن کا پاور کا گیپ بہت زیادہ ہو, مشکل کام. تو وہاں پہ نیگوشیشن یا میڈیشن چلتی نہیں ہے, کیونکہ ایک پارٹی از ٹو پاورفل, دی ادر پارٹی از ٹو پاور لیس. تو اس لیے اس ڈائمینشن کو ذہن میں رکھنا چاہیے وین ایور وی یوز ADR. اسی لیے لاسٹ ٹائم میں نے ذکر کیا تھا کہ کسی نے کہا کہ ADR موومنٹ از اے کائنڈ آف سیکنڈ کلاس جسٹس. تو اس لیے اس کی اس ڈائمینشن کو ذہن میں رکھیے جب آپ ADR کو پریکٹس کریں. ADR کسی ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے ADR کا سہارا لیں. وہ اس ڈائمینشن کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. ایک اور کوٹیشن ہے, if you choose to be a negotiator you eliminate worry about whether you deserve to be successful. یہ ایک برٹش ہسٹورین ہے جس نے یہ کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ when you are negotiating or when you are mediating, forget about being successful. Start it. Do it. It will help you at least to narrow the gap between two disputants. Negotiation کریں گے. Mediation is another form of facilitative negotiation by a third party. تو third party basically دونوں میں نیگوشیٹ کرواتی ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, یا انڈائریکٹلی سے ڈائریکٹلی کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے اسٹارٹ میں ہی کہ پتہ نہیں کامیابی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, لیٹس ناٹ فوکس آن دس ایشو, رادر اسٹارٹ دی ایشو. ایٹ لیسٹ کچھ فائدہ تو ہوگا, ہو سکتا ہے سیٹلمنٹ ہو جائے. تو اس برٹش ہسٹورین کی اس کوٹیشن سے میں جو میسج نکالنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ڈونٹ تھنک ٹو مچ واٹ ول بی دی آؤٹ کم آف دی میڈیشن, آؤٹ کم آف دی نیگوشیشن. اٹ ول ڈیفینیٹلی فیسیلیٹیٹ. تو اس لیے یہ جو ہے نا, اس کو یوز کرنا نیگوشیشن کو اور میڈیشن کو, وہ آپ یوز کریں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ بینیفٹ ضرور نکلے گا. ہو سکتا ہے کم بینیفٹ ہو, سیٹلمنٹ نہ ہو جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا, ایگریمنٹ نہ ہو, ڈسپیوٹ ختم نہ ہو, لیکن اس کی نیچر کم ہو جائے گی. پارشلی ریزالو ہو سکتا ہے, انٹرم پیریڈ کے لیے ریزالو ہو سکتا ہے. وہ جو پارشلی ریزالو ہوتا ہے وہ بھی بینیفٹ ہے. اگر انٹرم پیریڈ کے لیے ریزالو ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھی پرماننٹ سولوشن ہو جائے. تو اس لیے پہلے سے اپریہنسو ہو کے کسی ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے میڈیشن کی اسٹریٹجی یا نیگوشیشن کی اسٹریٹجی شروع ہی نہ کرنا, میرے خیال میں یہ کمزوری ہے, خامی ہے, اس کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے. لیٹ اس ناؤ موو آن ٹو لرن ڈفرنٹ forms of mediation. The major types of mediation are 5 in number. The first one we will learn about is tri-age mediation. Now, what is tri-age mediation? This is basically court-connected process. جب کورٹس میں بہت زیادہ کیسز آ جاتے ہیں
تو ایک ان ایکسپینسو طریقہ ہے کہ کورٹ کے باہر میڈیشن کروا دیں, بٹ دس میڈیشن از اے کائنڈ آف کوئرسو میڈیشن. کوئرسو میڈیشن یہ ہے کیونکہ کورٹ اسپانسرڈ ہے, کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں, تو جو میڈیٹر لیٹ سے کورٹ مقرر کرتی ہے, کوئی لائر ہے, کوئی جج ہے, یا ریٹائرڈ جج ہے, یا ان سروس جج ہے, یا کوئی بھی میڈیٹر ہے, لائسنس میڈیٹر ہو سکتا ہے, تو وہ جو سیٹلمنٹ کرتا ہے نا, وہ جیسے کورٹ ہوتی ہے, کورٹ کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے یہ اسی طرح کا بائنڈنگ ڈیسیجن ہوتا ہے. تو مین گول اس ٹرائی ایج میڈیشن کا یہ ہے کہ جو کورٹ کے اوپر یا کورٹس کے اوپر جو یا عدالتوں کے اوپر جو ان نیسیسری لوڈ ہے, جس کو میڈیشن کے ذریعے کم کیا جا سکتا ہے یا میڈیشن کے ذریعے ان ڈسپیوٹس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے, تو وہ کورٹ کیسز ان اے وے ٹرائی ایج میڈیشن کے ذریعے ریزالو کر لیے جاتے ہیں. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کا فوکس جو ہے نا وہ بہت نیرو ہوتا ہے, وہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے, اور وہ ڈسپیوٹ کے میرٹس ڈی میرٹس دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. اینڈ ان اے وے دس از اے کوئرسو پروسیس. اس میں ہو سکتا ہے دونوں پارٹیاں خوش نہ ہوں یا ایک پارٹی خوش نہ ہو, اور وہ ڈیسیجن کورٹ کی طرح ان اے وے بائنڈنگ ڈیسیجن ہوتا ہے. تو اس پروسیس کو ٹرائی ایج میڈیشن کہتے ہیں. اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں, کیونکہ میڈیٹرز آر ناٹ مینی ٹائمس ٹرینڈ اپروپریٹلی, اینڈ دے جسٹ وداؤٹ ٹیکنگ ڈیو انڈرسٹینڈنگ آف دی ایشو, وہ ان اے وے جو میڈیشن کے ذریعے جو ڈیسیجن ہے وہ امپوز کر دیتے ہیں. کیونکہ کورٹس کے اوپر پریشر ہے ٹو ڈیورٹ لارج نمبر آف کیسز, میڈیٹرز بیکم کوئرسو کیونکہ وہ بھی تھوڑے وقت میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, اور ڈسپیوٹنٹس کی نیڈس کو یہ ریپرزینٹ نہیں کرتے, اس لیے اس کا یہ ایک مین ڈس ایڈوانٹیج ہے. اور سائیکولوجیکل اونرشپ آف دی سیٹلمنٹ وہ بھی نہیں ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے پھر وہ جو ریلیشنز ہیں جو ہم نیگوشیشن کے ذریعے یا میڈیشن کے ذریعے جن کو پریزرو کرنے کی بات کرتے تھے, وہ شاید ریلیشنز بھی پریزرو نہیں ہو پاتے. تو جو ڈیو پروسیس ہے نا پرابلم سالونگ کا, وہ کورٹ مینڈیٹڈ پروسیس ہے دیٹ ان ایسنس امپوزز این آؤٹ کم وداؤٹ پرووائڈنگ اے ٹرائل. یعنی کہ ٹرائل ایز سچ نہیں ہے, بلکہ یہ سیدھا سادہ میڈیشن کے ذریعے جو ڈیسیجن آیا وہ دے دیا, اور مے بی بوتھ دی ڈسپیوٹنٹس آر انہیپی. تو یہ ٹرائی ایج میڈیشن کا رواج بن رہا ہے امریکہ میں, جیسے میں نے کہا, لیکن شاید یہ اتنا یوزفل نہیں ہے جتنا جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں یا اس دفعہ بھی میڈیشن کو نیگوشیشن کی ایک ڈفرینٹ فارم کے طور پہ پریزنٹ کیا. تو اگر ٹرائی ایج میڈیشن ہے, دس از کلوزر ٹو ان اے وے ایڈجوڈیکیشن رادر دین ٹو نیگوشیشن. یہ ایڈجوڈیکیشن کے نزدیک ہے کیونکہ بائنڈنگ کوئرسو ڈیسیجن میکنگ ہے بائی اے میڈیٹر ہو ایکچولی از ہیلپنگ courts or court system to handle such cases which can be tackled, which can be decided through mediation rather than court trials. تو یہ پہلا تھا جو آج کل امریکہ جیسے ملک میں پریکٹس ہو رہا ہے, اور it is taking fair load of courts and decisions are being made out of courts through mediators who may be licensed or who probably should be licensed, as these are court connected cases. So they must be in a way licensed or trained lawyers or judges or something to that effect. آگے ہے ایک bargaining based mediation. Bargaining based mediation اگر دیکھیں تو اس کا گول یہ ہے یا مین فوکس اس کا یہ ہے ٹو گیٹ اے فیئر اگریمنٹ تھرو کمپرومائزنگ. اس میں کمپرومائز کا عمل دخل زیادہ ہے,
کمپرومائز میں کیا ہوتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا لینا اور دینا, اس کا مین فوکس جو ہے نا وہ ہے ٹو برنگ ٹو پارٹیز ٹو اے کمپرومائز. فوکس از ونس اگین یوزلی اے نیرو اینڈ دا پروسیس از ایویلویٹو. ایویلویٹو کیسے ہے کہ آپ دونوں جو ڈسپیوٹنٹس ہیں وہ بارگیننگ کر کے کسی کمپرومائز میں پہنچنا چاہتے ہیں. جیسے کچھ سیل ہے نا کسی چیز کی, کسی پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں, وہ ان اے وے ایک بارگیننگ کا پروسیس ہے. جو سیلر ہے ایک ڈیمانڈ کرتا ہے, جو بائر ہے وہ ایک آفر دیتا ہے. وہ سیل پرائس اور آفر پرائس میں جو فرق ہے وہ فرق کو آپ کمپرومائز کے ذریعے ان اے وے ایڈریس کرتے ہیں. وہ کمپرومائز کے ذریعے کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ بیسکلی جو گیپ ہے نا وہ گیپ آپ کو کمپرومائز کرواتا ہے, کتنا آپ کے پاس لیوے ہے, کتنا لیوریج ہے ٹو آفر مور اور ٹو ریڈیوس دا پرائس. Usually the process involves a series of separate caucus meetings in which the mediator tears down each side's assessment of the merits of their case. Facilitative tactics may also be used to nudge the disputants into settlement. اب اگر اس کا میں آپ کو میننگ سمجھاؤں, کاکس کہتے ہیں شارٹ میٹنگس سائڈ پہ ہو رہی ہیں بٹوین لیٹ سے میڈیٹر جو ہے نا دو ڈسپیوٹنٹس کے درمیان میں شٹل جیسے کرتا ہے, اور وہ شارٹ میٹنگز میں اس کانفلکٹ کو سمجھتا ہے, کانفلکٹ کو سمجھ کے ان اے وے ان کا جو گیپ ہے اس کو نیرو ڈاؤن کرتا ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا بروکرز کا کام کیا ہے, ایک دوسرے کے ان اے وے ویک پوائنٹس کو جانتے ہیں, ان کی پاور کو پہچانتے ہیں, اور وہ پھر بروکر جو ہے نا دونوں ایک سیلر کو اور بائر کو قریب لے کے آتے ہیں, ان کے گیپ کو یعنی آفر پرائس اور سیلنگ پرائس کو کے گیپ کو کم کر کے ان اے وے دے لیٹ یو میک دا ڈیل. تو وہ جو میٹنگز بعض اوقات کرتے ہیں نا ایک ڈسپیوٹنٹ کے ساتھ پھر دوسرے ڈسپیوٹنٹ کے ساتھ, وہ in a way those are kind of caucus meetings جس کے ذریعے they try to understand the nature of conflict, they try to understand the gap between two disputants in terms of the position they are taking on the dispute. تو یہ bargaining based mediation جو ہے نا بیسکلی یہ ہے کہ آپ کمپرومائز کرواتے ہیں between two disputants on an issue, جیسے میں نے کسی چیز کو بیچنے کے ریفرنس سے سیلر اور بائر کے درمیان آپ سے ذکر کیا. دس پروسیس ریزمبلز لائر اسسٹڈ نیگوشیشن. لائر جو ہے وہ اگر نیگوشیشن کرواتا ہے تو وہ دونوں کی پوزیشن کو پہچانتے ہوئے ان اے وے کمپرومائز کروانے کی کوشش کرتا ہے. اف اٹ از اے میڈیشن آؤٹ آف کورٹ سسٹم جیسے پہلے ذکر ہو رہا تھا. ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ایڈوانٹیجز ہیں ریمیڈیز ڈیورجنٹ پرسپشن آف فیکٹ اور لا. یہ ریمیڈی فراہم کرتا ہے بارگیننگ بیسڈ میڈیشن کہ جو ڈیورجنٹ ویو پوائنٹس ہیں دونوں کے ان کو فیکٹ اور لا کے ذریعے نیرو ڈاؤن کیا جاتا ہے. اگر لائر لیٹس سے میڈیٹر ہے تو وہ دونوں ڈسپیوٹنٹس کو بتاتا ہے کہ لا تمہیں یہ فیسلٹی فراہم کرتا ہے, دوسرے کو کہتا ہے لا آپ کے لیے یہ پروویژن دیتا ہے. تو ان اے وے ان کی جو پوزیشن ہے اس کو ریئلسٹک بناتے ہوئے وہ جو گیپ ہے دونوں کے درمیان اس کو نیرو ڈاؤن کرتا ہے تھرو بارگیننگ, تھرو کمپرومائز. گڈ فار سچویشن ود ہائیلی کمپلیکس لیگل ایشوز. یہ جو میں پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ لیٹ سے پراپرٹی کی شیئرنگ کا ڈسپیوٹ ہے اور اس میں لیٹ سے 2-3 جنریشن انوالو ہیں, اٹ از اے کمپلیکس ایشو. تو اس کیس میں بارگیننگ میں بی اے یوزفل تھنگ ٹو ڈو, کیونکہ اس میں شاید کئی کمپلیکسٹیز کو آپ سامنے شیئر کر کے کہتے ہیں کہ اٹ از ایزی ٹو ڈو اٹ bargaining based solution resolution of the conflict rather than going through the courts, because courts may take a lot of time, may take a lot of money, resources. تو بجائے ادھر جانے کے اس طریقے سے کر لیں and dispute can be resolved.
It obviously saves time and it is familiar to lawyers or advocates. یہ جو بارگننگ بیسڈ میڈیشن ہے نا, یہ لائرز کی ٹریننگ کے قریب ہے, کیونکہ وہ جس لیگل سسٹم میں یا لا کے فریم ورک میں جس طرح وہ ٹرین ہوئے ہوتے ہیں, یہ ان اے وے انفارمل طریقے سے آؤٹ آف کورٹ اسی پروسیجر کے تحت آپ ان اے وے بارگیننگ کروا کے, کمپرومائز کروا کے ڈسپیوٹ کو ریزالو کرتے ہیں. کورٹ میں کیا ہوتا ہے, دو لائر ہیں, وہ ان اے وے کورٹ کے ذریعے کمپرومائز پہ پہنچتے ہیں. یہی کرتے ہیں نا کہ ایک لائر ایک ڈسپیوٹنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, دوسرا لائر دوسرے کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور دونوں اپنے اپنے آرگومنٹ اپنے اپنے کلائنٹ کے لیے یا اس کے بینیفٹ کے لیے دیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی جج ڈیسائڈز دا کیس. تو وہ کیا ہے, الٹیمیٹلی وہ بارگیننگ بیسڈ میڈیشن ہے بٹوین ٹو لائرز who are representing two disputants, and fifth person who is a judge basically is making a compromise between two disputants through two lawyers. یہی پروسیس وہ لائر جو ہے آؤٹ آف کورٹ وہ ان اے وے اس کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. وہ ڈسپیوٹنٹس اپنا اپنا کیس اس کو بتا رہے ہوتے ہیں. In a way, disputants act as lawyers themselves and the lawyer act as a judge. تو یہ اسی طرح کا سین ہے, اس لیے lawyers are very familiar with this bargaining based mediation, and they end up helping the two disputants to resolve the conflict amicably. There are certain disadvantages. It actually promotes positional bargaining, or positional bargaining actually brings sometimes to impasse and conflict may escalate. کیونکہ وہ کورٹ پروسیجر سے نکلا ہوتا ہے تو چانسز یہ ہیں کہ the dispute may actually heighten, may actually escalate, ہو سکتا ہے وہ conflict زیادہ intensify ہو جائے. تو یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. Second is, if conflict is already escalated, it is unlikely to work. Conflict پہلے ہی اگر انٹینس ہو چکا ہے, پوزیشنل بارگننگ شاید مشکل ہے, یا پوزیشنز بڑی اسٹرانگ پوزیشنز لی ہوئی ہیں, پھر یہ بارگننگ بیسڈ میڈیشن یا کمپرومائز شاید مشکل ہوگا, ہو نہیں سکے گا. یہ بھی اس کی ایک کمزوری ہے. Outcomes are usually restricted to money and often display a lack of creativity. کریٹو نہیں ہوتا, اور جو ڈسپیوٹ کا ریزولوشن ہے دیٹ از ایکچولی سائیکولوجیکل اونرشپ آف ریزولوشن آف دی کانفلکٹ وہ لو ہوتی ہے, کیونکہ ان اے وے دس از اے بارگیننگ بیسڈ میڈیشن جسٹ لائک کورٹ پروسیجرز, اینڈ ان اے وے بٹ آف ایویلویٹو ایز ویل. تو اس لیے سائیکولوجیکل اونرشپ بائی دی ڈسپیوٹنٹس از لو, اینڈ دیٹ از وائی جو ریلیشن شپ ہے بٹوین ڈسپیوٹنٹس دے مے گیٹ اسٹرینڈ اور دے مے ناٹ بی ریٹینڈ لائک دے ور ان دا پاسٹ. ایک نیکسٹ فارم ہے جس کو ہم تھراپیوٹک میڈیشن کہتے ہیں. تھراپیوٹک جیسے نام سے ظاہر ہے, تھراپی بیسکلی اس کے ذریعے یو ٹرائی ٹو امپروو ریلیشن شپ بٹوین ڈسپیوٹنٹس, ٹرائی ٹو برنگ گڈ تھنگس, good points, benefits of getting onto a settlement in terms of the two disputants getting to a settlement, how it is beneficial to them. ان کے ریلیشنز کی اہمیت کو لیٹ سے وہ جو میڈیٹر ہے وہ اجاگر کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ آپ کے ریلیشنز لیٹ سے جو پچھلے 5, 10 سال, 15 سال, 20 سال کے ہیں, وہ ریلیشنز اہم ہیں آپ کے لیے. You have spent a lot into each other, you have invested a lot into each other. Let's say میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے, اس میں ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا, تو وہ ایک ریلیشن شپ ہے جو لیٹ سے 5 سال 10 سال چلا ہے. وہ ریلیشن شپ, اس ریلیشن شپ میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک انویسٹمنٹ ہوئی ہے دونوں پارٹیوں کی ایک دوسرے میں,
ریلیشنز کی ویلیو ہے, ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. فار ایگزامپل اف دے گیٹ میرڈ اگین, واٹ از دی گارنٹی دیٹ دی نیکسٹ ریلیشن شپ ول کنٹینیو؟ اس میں بھی تو ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں. سو رادر دین ٹرائنگ آؤٹ اے نیکسٹ ریلیشن شپ وچ may have more risks than probably continuing with the present relationship. تو اس لیے therapeutic relationship basically focus is not narrow, it is broad and facilitative. It is much like counseling. You are counseling the two disputants to not to break down relationship and help parties or partners to value relationship and continue with the relationship rather than breaking the relationship. Mental health کے ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ بتائیں اس کو, لیٹس سے جو میڈیٹر ہے وہ اس طرح کی بات بھی کر سکتا ہے کہ if you let's say separate or break up the relationship between two spouses, between husband and wife, تو اس کی وجہ سے it can have negative consequences for both the parties. So rather than getting negative health outcomes, mental health outcomes, so let us probably continue with the relationship rather than breaking the relationship. So یہ advantages ہیں. اگر ڈس ایڈوانٹیج کی بات کروں تو mediators need to make their roles very clear, otherwise conflict of interest and role confusion may result. کہ جو mediators ہیں they need to make their roles clear کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو یہ بتانا چاہیے. They are not making a judgment or something, they are not giving a binding evaluation or something, or they are not mediating for a settlement. They are actually in a way facilitating. لیکن فیسیلیٹیشن میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ ریلیشن شپ کو مینٹین رکھنے کے لیے, ریلیشن شپ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے دا پرسن اور دا لائر اور دا میڈیٹر میڈیٹس. اس کے بعد ہے ایک پیور میڈیشن. پیور میڈیشن یہ کیا چیز ہے؟ پیور میڈیشن بیسکلی اس کا گول بھی فیسیلیٹیٹو ہے, کلیبریٹو ہے, انٹیگریٹو ہے, دونوں کو انٹیگریٹ کرتا ہے. جیسے اس سے پہلے تھا تھراپیوٹک, یہ اسی طرح کا ہے. فوکس اس میں نیرو یا براڈ دونوں ہو سکتے ہیں ایز دی ڈسپیوٹنٹس ڈیسائڈ ٹو میک اٹ. اٹ از ہائیلی فیسیلیٹیٹو, اٹ از نان کورسو. میڈیٹرز ورک ٹو ریسٹور اور مینٹین اے کوآپریشن سائیکل اینڈ ٹرائی ٹو ڈی ایسکیلیٹ دی کانفلکٹ. اس کو کمپٹیشن کے سائیکل میں نہیں جانے دیتے. کمپٹیشن میں کے سائیکل میں جائے گا تو وہ پوزیشنل بارگیننگ شروع ہو جائے گی. تو وہ کمپٹیشن کے سائیکل میں نہیں جانے دیتے بلکہ کوآپریشن اور کولیبریشن کے سائیکل میں رکھتے ہیں, سو دیٹ دیر از اے کائنڈ آف گڈ کمیونیکیشن بٹوین ٹو ڈسپیوٹنٹس ایدر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, بٹ ایز اے میڈیٹر اٹ از جنرلی انڈائریکٹلی تھرو دی میڈیٹر. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ جو فیسیلیٹیٹو collaboration ہے, cooperation ہے to resolve the dispute, اس کو promote کرنے کے لیے. It is best towards advantages of cooperative negotiation. It gives you both the disputants optimum outcomes. It reserves relationships. It promotes psychological ownership of the resolution of the dispute. Even if agreement isn't reached, substantive improvements in relationships occur and narrowing of the conflict results. جو resolution of conflict ہے اس کو easier بناتا ہے اور faster کرتا ہے یہ pure mediation. یہ basically once again it's a kind of a facilitative mediation, bringing cooperation and collaboration between the disputants and try to understand the gap between two, let's say, positions, and ultimately it helps resolve the dispute between the two disputants. اگلا ایک اس کا ایڈوانٹیج ہے, disputants often have issues clarified which empowers them if other dispute resolution processes are needed. جب وہ disputants کی positions کو سمجھ جاتے ہیں تو actually it empowers both the disputants and دونوں کی empowerment in a way results into the resolution of the conflict. تو یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں پیور میڈیشن کے. اٹ از ٹائم کنزیومنگ. جیسے تھراپیوٹک
ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے نا یا میڈیشن ہے, اس میں بھی ٹائم لگتا ہے کیونکہ یو آر فوکسنگ آن دی ریلیشن شپ, اور ریلیشن شپ کو مینٹین کرنے کے لیے سمجھانا, بات کرنا, کمیونیکیٹ کرنا, اٹ ٹیکس ٹائم. اس کا یہ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اٹ از ٹائم کنزیومنگ دین ادر ایویلویٹو پروسیسز آف میڈیشن. ایویلویٹو میں تو آپ ججمنٹ دے دیتے ہیں نا, دیٹ از not as time consuming. You just listen to the viewpoints of the two disputants and make a judgment. جیسے وہ ٹرائی ایج میڈیشن تھی نا, اس میں اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے بیکاز یو آر ورکنگ آن دی ریلیشن شپ, اینڈ ٹو ورک آن دی ریلیشن شپ اٹ از ویری ٹائم کنزیومنگ. پھر ہے may not be appropriate for marginally functioning disputants. جو ڈسپیوٹنٹس ہیں ان کی فنکشننگ اتنی زیادہ فنکشنل نہیں ہے تو وہ شاید آپ کی بات سنیں گے نہیں. لیٹ سے کوئی مینٹل ایشوز ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, کوئی اور اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول لو ہے, وہ شاید لانگ ٹرم انٹرسٹ کو نہ پہچان سکیں یا انڈر لائنگ انٹرسٹ کو نہ پہچان سکیں. تو اگر ان کی فنکشنالٹی ڈسپیوٹنٹس کی ایک کی یا دونوں کی لو ہے تو پھر بھی جو میڈیٹر ہے اس کو شاید اتنی کامیابی نہ ہو. تو یہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ جو ڈسپیوٹنٹس ہیں وہ کس طرح کے ہیں. ایک بہت نالجبل ہے, جانتا ہے, سمجھتا ہے, دوسرا بالکل نہیں سمجھتا, شاید وہ پرابلمٹک ہو سکے. پھر ایشو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کانفلکٹ کو ریزالو کر رہا ہے میڈیٹر ہے, وہ اگر اس کی پریفرنس ایویلویٹو ہے, جیسے لائرز جنرلی ایویلویٹو میڈیشن کو پسند کرتے ہیں, تو اگر اس کا بینٹ ایویلویٹو ہے تو چانسز یہ ہیں کہ پھر بھی یہ جو طریقہ کار ہے پیور میڈیشن کا یہ شاید کام نہ کرے. تو اف میڈیٹر از انکمپیٹنٹ اٹ از آلسو گوئنگ ٹو کریٹ پرابلمس, کیونکہ وہ اگر دونوں کے ایشو کو اپروپریٹلی سمجھتا ہی نہیں ہے تو ریلیشنز پہ کیسے کام کر سکے گا, کیسے پیور میڈیشن فراہم کر سکے گا. ایک اور نیکسٹ جو میڈیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسفارمیٹو میڈیشن. یہ ٹرانسفارمیٹو میڈیشن جو ہے نا, اٹ از ٹو پروموٹ امپاورمنٹ اینڈ ریکگنیشن آف ایچ ڈسپیوٹنٹ. یہ ٹرانسفارم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جو ڈسپیوٹنٹس ہیں ان کو ان اے وے میڈیٹر امپاور کرتا ہے. امپاور کیسے کرتا ہے؟ لیٹس سے شیئرنگ the law with them, sharing the facts with them, letting them know more about the nature of conflict, letting them know more about facts from law around that conflict. وہ جب اس طرح سے ہوتا ہے دونوں ان اے وے, جب ان کو علم ملتا ہے نا, نالج ہوتا ہے اپنی ڈسپیوٹ کے بارے میں, اس کی نیچر کے بارے میں, اور اس کے اراؤنڈ جو لا ایگزسٹ کرتا ہے, تو ان اے وے دونوں, بے شک ان کا پاور امبیلنس ہو سکتا ہے دونوں میڈیٹرز کا, لیکن جب دونوں کو لا کی پوزیشن کا پتہ چلتا ہے, لا کی افیکٹونیس کا پتہ چلتا ہے, لا کس طریقے سے ایک ڈسپیوٹنٹ کو اور دوسرے ڈسپیوٹنٹ کو سپورٹ کرتا ہے یا اس کی پوزیشن کو اسٹرانگ کرتا ہے یا ویک کرتا ہے, جب دونوں کو علم ہوتا ہے تو ان اے وے دے بوتھ گیٹ امپاورڈ. یہ جو امپاورمنٹ کا پروسیس ہے نا, یہ ٹرانسفارمیٹو پروسیس ہے, یہ ٹرانسفارمیٹو میڈیشن ہے. اور اس ٹرانسفارمیٹو میڈیشن سے کیا ہوتا ہے کہ بیسکلی ڈسپیوٹنٹس جو ہے نا, they actually get closer to resolving the conflict because they understand the nature of conflict better. With the help of the provisions of law, the provisions from law in terms of either supporting a position or not supporting a position. دونوں جو ڈسپیوٹنٹس ہیں ان کو اپنی in a way حیثیت کا پتہ چلتا ہے in the eyes of law. تو اس طریقے سے یہ ٹرانسفارمیٹو میڈیشن ہے, وہ پھر پوزیشن آپ کی ریئلسٹک ہو جاتی ہے. اس کا بھی ان اے وے فوکس از براڈ اینڈ فیسیلیٹیٹو. کیسے ہوتا ہے کہ جب دونوں کو اپنی پوزیشن کا پتہ چلتا ہے تو ان اے وے دونوں فیسیلیٹیٹ ہو جاتے ہیں, دے گیٹ کلوزر ٹو دی پوزیشن ویئر دی کانفلکٹ ول بی ریزالوڈ. اور یہ کافی براڈ ہو سکتا ہے کیونکہ یو آر ایکچولی ٹرانسفارمنگ ٹو ڈسپیوٹنٹس فرام لیس empowered to more empowered. Process is very fluid.
and involves having the disputants tell about the situation. پروسیس جو ہے نا وہ فلوئڈ اس سینس میں ہے کہ جو دونوں ڈسپیوٹنٹس ہیں اپنی اپنی پوزیشن بتاتے ہیں, اور پوزیشن صحیح بتاتے ہیں یا غلط بتاتے ہیں, کتنا صحیح بتاتے ہیں, کتنا غلط بتاتے ہیں, کیا ایشو کو کس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ سچویشن چینج ہوتی ہے ایٹ ٹائمس جب اس کے ریفرنس سے جتنے فیکٹس فرام لا یا لا کی پوزیشن پتہ چلتی ہے تو وہ اس سے بھی تبدیلی آتی ہے. اسی لیے اس کا نام ٹرانسفارمیٹیو ہے, کیونکہ پوزیشن فلوئڈ ہوتی ہے, چینج ہوتی ہے. میڈیٹر ٹیکس ایڈوانٹیج آف دی اپرچونٹی ٹو کنفر پاور اینڈ ریکگنیشن آن ایچ ڈسپیوٹنٹ. جب وہ پاور اینڈ کنفر کرتا ہے بائی ٹیلنگ دی ایپلیکیشن آف دی پروویژنز آف لا, تو پھر وہ ڈسپیوٹنٹ ان اے وے ریکگنائز کرتے ہیں اور امپاور ہوتے ہیں اینڈ دے گیٹ کلوزر ٹو دی ریزولوشن آف دی کانفلکٹ. اس کے بھی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, اسکرین پہ لکھے ہیں. ایز ود پیور میڈیشن مے بی ایون بیٹر دین پیور میڈیشن ایٹ کنفرنگ سائیکولوجیکل اونرشپ. اس میں سائیکولوجیکل اونرشپ ہے, یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے. ریسرچ سجیسٹ دیٹ اٹ مے بی افیکٹو ان ٹرانسفارمنگ ڈسپیوٹس کنسٹرکٹیولی, اینڈ there are claims that its widespread use would transform and improve society at large. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ڈسپیوٹس کو ٹرانسفارم کر دیں بائی لیٹ سے empowering citizens or individuals about their rights, about the rights of neighbors, about the rights of state, about the rights of public, about the rights of your colleagues, friends, your relatives, your father, mother, sister, brother. جب یہ سارے لوگ پتہ چل جائیں گے تو اوور آل سوسائٹی کے امپروو ہونے کے چانسز ہیں, ورنہ ایکسپلائٹیشن رہتی ہے. جو پاورفل ہے, جو زیادہ نالجبل ہے, دوسروں کو ان اے وے ایکسپلائٹ کرتا رہتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ سوسائٹی کو امپروو کرے گا اف وی میک پیپل انٹر انٹو ٹرانسفارمیٹیو میڈیشن, بیکاز اٹ ایکچولی امپاورس دی ڈسپیوٹنٹس. اور ہماری جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ سوسائٹی میں کیونکہ ڈسپیوٹس بڑھ رہے ہیں, کانفلکٹ بڑھ رہے ہیں, اور جتنی اویئرنیس دی جائے گی ان کانفلکٹ کے بارے میں, رائٹس کے بارے میں, آبلیگیشنس کے بارے میں, تو الٹیمیٹلی سوسائٹی کی جو اوور آل کوالٹی آف لائف جو سوسائٹی فراہم کرتی ہے دیٹ میں ایکچولی امپروو اف پیپل انڈرسٹینڈ دی رائٹس اینڈ آبلیگیشنس ایٹ دی سیم ٹائم. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں ڈسپیوٹنٹس may not want this form of mediation since it does not claim to have settlement as a goal. اس میں ٹرانسفارمیٹیو میڈیشن میں گول یا سیٹلمنٹ وہ میجر گول نہیں ہے. یہ ڈیلیما ہے کہ اس کا یہ بیسکلی ان اے وے فیسیلیٹیٹو میڈیشن ہے, ایک کائنڈ آف فیسیلیٹیٹو میڈیشن ہے. یو آر ایکچولی امپاورنگ ٹو انڈیویجولس, لیٹنگ them know their rights and obligations. اور اس کے ایڈوانٹیجز جو ہے نا وہ ابھی کلیئر نہیں ہے, لیکن ونس اگین ریسرچ از گوئنگ آن دس ٹرانسفارمیٹیو میڈیشن, اینڈ بٹ آئی کین سرٹنلی سے دیٹ if people are aware about their rights and duties, rights and obligations in a way, transformative mediation, that is empowering the parties by mediators, یعنی mediators basically سکھاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ایکچولی سوسائٹی امپروو ہوتی ہے, سوسائٹی بہتر ہوتی ہے, اینڈ الٹیمیٹلی دیٹ سوسائٹی پرووائڈس بیٹر کوالٹی آف لائف ٹو انڈیویجولس ہو لیو ان دیٹ سوسائٹی. تو اب تھوڑی سی باتیں اس سے ہٹ کے, یہ 5 چیزیں تھیں جو میں نے 5 فارمز آف میڈیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ان کو اگر آپ سمجھیں تو یو ول پروبیبلی بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی وچ ون آف دیز 5 از یوزفل ٹو ہیلپ ریزالو اے کانفلکٹ which you as a mediator are facing or which you as disputant is facing. تو وہ nature of conflict, nature of disputants, وہ آپ کے لیے important یہاں پہ ہوگا. participants کا بہت رول ہے, جو dispute کے participants ہیں ان کا بہت رول ہوتا ہے. اس میں
مین جو رول ہے وہ ہے میڈیٹر کا. میڈیٹر از دیر آل دا ٹائم. میڈیٹر نے ہر وقت کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہے جس میں اس نے نہیں ہونا. اس کا رول بہت اہم ہے. اور ایٹ ٹائمس جو کنسٹیچوئنٹس ہیں, جو دوسرے پارٹیسپینٹس ہیں, وہ کسی ایشو کو کس طرح سے کمپلیکیٹ کرتے ہیں, ان کا الٹیمیٹلی ڈسپیوٹ کی ریزولوشن میں کتنا عمل دخل ہے. ایٹ ٹائمس میڈیٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ سم ٹائمس ٹو برنگ کنسٹیچوئنٹس ٹو دی نیگوشیشن ٹیبل in terms of bringing disputants together. For example, ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لیٹ سے ڈسپیوٹ ہے, 2 بچے ہیں, تو مے بی وہ کنسٹیچوئنٹس ہیں, کیونکہ وہ ان کو اگر سیپریشن ہوتی ہے تو بچوں پہ افیکٹ آتا ہے, تو مے بی دی میڈیٹر برنگس 2 children to the meeting and maybe share how their separation, the separation between these 2 spouses, how will it affect their children. This may actually help the mediation process and it ultimately helps resolve the conflict. تو یہ جو بھی لائر ہے, میڈیٹر ہے, یا پیرا لیگلز ہیں, یہ سارے اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں. پیرا لیگل کے حوالے سے ایک بات اور کہتا چلوں کہ پیرا لیگل بہت سارے کیسز کو ہینڈل کر رہے ہیں, کیونکہ دے گیٹ ٹریننگ بائی ڈوئنگ وین دے آر ورکنگ ود اے ٹرینڈ میڈیٹر, مے بی اے لائر, مے بی اے جج, جس کے ساتھ کام کرتے کرتے دے الٹیمیٹلی لرن a lot around mediation for certain cases, mediation for certain disputes. تو یہ ساری چیزیں وہ سیکھ کے وہ بعض اوقات یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو الٹیمیٹلی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لیگل اسسٹنٹس, پیرا لیگلز, ان کا رول سم ٹائمس بیکم ایز گڈ ایز اے ٹرینڈ لائر اور میڈیٹر. تو آج جو ہم نے باتیں سیکھی کہ 5 ہم نے فارمز آف یا ورائٹیز آف میڈیشن سیکھی, وہ 5 اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز رکھتی ہیں. ڈپینڈنگ اپان دی نیچر آف دی کانفلکٹ یو مے اپلائی 1 or more آف دی فارمز اور ویرائٹیز آف میڈیشن. ڈپینڈ اس چیز پہ کرے گا ڈسپیوٹنٹس کس طرح کے ہیں, نیچر آف کانفلکٹ کیا ہے, میڈیٹر کون ہے, کانسٹیچوئنٹس کون ہے, جو دوسرے انڈائریکٹ افیکٹیز ہیں وہ کون ہے, ان کا کتنا رول ہے. جیسے میں نے بات کی تھی اس کی جو ڈسپیوٹ ہے لیٹ سے پراپرٹی کے ارد گرد, وہ اس ڈسپیوٹ میں بچے کس طرح سے افیکٹ ہو رہے ہیں, ان کا انٹرسٹ کیسے واچ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ اس کی ڈسپیوٹ کی کمپلیکسٹی کو اوپن اپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں, اینڈ یو الٹیمیٹلی ڈیسائڈ اباؤٹ اے پرٹیکولر فارم آف میڈیشن ٹو ریزالو دی کانفلکٹ. یہ ساری چیزیں اگر آپ نوٹ کر سکیں, ان کو اپنی ذہن کا, اپنے مائنڈ کا حصہ بنا سکیں, let me assure you, as I have done several times in the past, that it will help improve your own life by understanding conflict better and probably finding harmony even when there are parties in conflict. وہ ہارمنی ڈائیورسٹی میں بھی تو ہارمنی ہو سکتی ہے, ڈائیورسٹی کو بھی تو آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر کانفلکٹ ہے اس کو پہچانے کہ کانفلکٹ از کائنڈ آف اے نیچرل آؤٹ کم آف پریزنٹ ڈے ہیومن ریلیشنس, تو پھر اس کو ریزالو کرنا آپ کی روٹین کا حصہ بن جائے گا, اینڈ یو ول ناٹ بی
scared, or you will not be upset, frustrated, disappointed with the existing conflicts among people, among organizations, among countries. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ سمجھتے ہیں تو میرے خیال میں یو کین امپروو یور اون لائف اینڈ دی لائف آف یور کمیونٹی, یور سوسائٹی, یور کنٹری اینڈ پرابلی ہیومینٹی ایٹ لارج. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.